وقل رب زدني علما۔ ایک بہن کا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ مجھے گانے سننے کی عادت ہے اور میں چھوڑنا چاہتی ہوں، پھر بھی گانے سننے کی عادت مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی بتا رہی ہیں کہ اور بھی مجھ سے کچھ گناہ سرزد ہو رہے ہیں جسے میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی لیکن مجھ سے ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کہہ رہی ہیں کہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں الحمدللہ۔ جواب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، بالکل پڑھتے رہیے نماز، اسے تو چھوڑنا نہیں ہے، وہ تو فرض ہے بالکل۔ اب اس کے علاوہ یہ جو گانے سننے کی عادت ہے یا دوسرے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، تو اصل میں بات یہ ہے کہ خوب اچھی طرح سن لیں، چاہے وہ جو بھی ہو، کہ گناہ کی جب عادت بن جاتی ہے تو یہ نفس موٹا ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے گناہ یوں چھوٹ جائے اتنا آسان نہیں ہوتا، اور نہ کوئی جادو کی چھڑی ہے کیسا گھما دیے اور ایک دم جو ہے گناہ چھوٹ گیا، شرابی شراب چھوڑ دیا، جواری جو ہے جوا چھوڑ دیا، سود خور سود چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب نفس ہو گیا ہے مضبوط، اور اس کو مضبوط ہم نے کیا شروع میں گناہ کرتے کرتے، اب جب عادی ہو گیا نفس تو اب مضبوط ہو گیا، اب اس سے لڑنا پڑے گا، بغیر لڑے یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کوئی بیماری جسم کے اندر شروع میں اگر علاج نہیں کرائے تو اندر وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اب وہ ہلکے علاج سے اچھی نہیں ہوتی، اس کے لیے مضبوط علاج کرنا پڑتا۔ تو اسی طرح نفس کا بھی مضبوط علاج کرنا پڑے گا، اس سے لڑنا پڑے گا، بغیر لڑے ہوئے گناہ چھوٹ نہیں سکتے، یہ نفس چھڑوا نہیں سکتا، یہ جہنم تک لے جا کے پہنچاتا ہے، یہ نفس ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ گانے سننے کی عادت ہے، موبائل میں میرے خیال سے گانے سنتی ہوں گی، اور دوسرے گناہ بھی شاید موبائل وغیرہ کے ہو رہے ہوں گے، اس میں غلط چیزیں اور فحش ویڈیوز دیکھنے کے، تو یا اس کے ذریعے جو ہے نامحرموں سے رابطے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو سب سے پہلا جو ہم کو قدم اٹھانا ہے نفس کے خلاف وہ یہ کہ موبائل سے دوری اختیار کرنا ہے۔ موبائل کو اٹھا کے کسی آدمی کے حوالے کر دو، گھری میں کسی کے حوالے کر دو، یا اپنے پاس رکھو، فون آئے تو مجھے دینا، یا مجھے بہت ضروری کہیں بات کرنی ہے تو میں آؤں گا تو مجھے دینا، ورنہ مت دینا۔ اس طریقے سے جب تک ہم دوری اختیار نہیں کریں گے موبائل سے، تب تک یہ عادت چھوٹنے والی نہیں ہے، کوئی وظیفہ کام آنے والا نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح یاد رکھو، نفس مضبوط ہو گیا ہے، لہذا ہر حال میں ہم موبائل سے دور رہیں۔ اب جن وقت میں بیٹھ کے ہم گانے سنتے تھے، غلط چیزیں دیکھتے تھے، اب وہ وقت میں خوب موبائل یاد آئے گا، نفس یاد دلائے گا، ایسے میں لڑنا ہے۔ کوئی دینی کتاب لے کے بیٹھ جائیں، مطالعہ کریں، دل نہیں چاہے گا لیکن کریں ہم مطالعہ، لڑنا ہے اپنے نفس سے، یا کسی اور کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں، ہر حال میں اپنے آپ کو اس موبائل سے دوری اختیار کرنا ہے۔ اگر اس سے بھی کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر یاد رکھیں علماء نے ایک اور طریقہ بتایا ہے، چاہے وہ گناہ موبائل کا ہو یا موبائل کے علاوہ کسی اور چیز طرح کا گناہ ہو رہا ہو، گھر کے باہر یا کہیں بھی، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ لاکھ کوشش کے بعد بھی گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو اپنے اوپر کوئی کفارہ لازم کر لیں۔ کیا لازم کر لیں؟ اس طریقے سے کہ اگر پھر مجھ سے یہ گناہ ہوا، اگر آج میں نے پھر یہ گانے سنے تو میں کم سے کم 20 رکعت نفل پڑھوں گا، اپنے اوپر لازم کر لیں، واجب کر لیں بالکل۔ اور جیسے ہی ہم گانا سنیں اس دن کا سونے سے پہلے ہمیں 20 رکعت نفل پڑھ کے سونا ہے ہر حال میں۔ جب ایک دن 2 دن یہ ہوگا، نفس خود بخود نرم پڑنے لگے گا۔ نفس کو نرم کرنے والی چیزیں یہ بھی ہیں، یہ عبادت، یہ کفارے۔ یا نہیں تو اپنے اوپر روزہ لازم کر لیں، اگر آئندہ مجھ سے پھر یہ گناہ ہوا، ایک دن میں روزہ رکھوں گا، نفل روزہ۔ اور پھر جو ہے جب گناہ ہو جائے تو ایک دن روزہ رکھیں، پھر دیکھیں یہ نفس کمزور پڑے گا۔ یا اپنے اوپر مالی کفارہ لازم کر لیں کہ اگر آئندہ پھر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں کم سے کم 500 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، لازم کر لیں اپنے اوپر واجب۔ اور جب وہ گناہ ہو جائے تو وہ روپیے خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کیونکہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو ایسا کرنے سے 1 سے 2 بار، 2 سے 3 بار بہت آسانی سے نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، اور یہ بہت مضبوط ہتھیار ہے نفس کے خلاف کہ ہم کفارے لازم کریں اپنے اوپر عبادتوں کے ذریعے، چاہے وہ نماز جیسی عبادت ہو یا روزے کی ہو یا مالی عبادت ہو، صدقہ اور خیرات کی۔ انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائیں گے۔